السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، مکے کی خانقاہ میں سید علوی صاحب کی خانقاہ میں ہر درس، تدریس، تفسیر، ذکر، اذکار سے پہلے فاتحہ پڑھی جاتی تھی، اور وہاں کا طریقہ کیا تھا؟ اللہم تقبل باسرار الفاتحہ کہتے تھے، اور عبدالواسع نقشبندی صاحب کی سنت کو باقی رکھتے ہوئے میں بھی درس سے پہلے فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اللہم تقبل منا باسرار الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج صحیح بخاری کی کتاب الوحی کی پہلی حدیث کی تشریح کی جائے گی، جو نعمت الباری سے ہوگی۔ حاضرین محترم، اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو میں شکرانے کے طور پر جو سند میرے کو صحیح بخاری تک ہے وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں مختصر سے ٹائم میں۔ یہ بخاری شریف میں نے ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث محمد عباس علمبردار الصدیقی، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، صحت دے، عافیت دے، اور ان کے علم سے ہمیں فیض عطا کرے۔ حاضرین محترم، میں عباس پاشا کے پاس 1994 میں اکیلے یہ حدیث کی کتاب پڑھا تھا، اور ہوتا یہ تھا کہ ایک جماعت کا درس ہوتا تھا، ایک انفرادی درس ہوتا تھا۔ جن کے پاس ٹائم ہے وہ انفرادی درس میں اپنی کتاب پڑھ لیتے تھے، تو میں 94 میں پڑھا تھا۔ اور صدیق گلشن کی یہ خصوصیت ہے کہ آج تقریباً 140 سال سے حدیث کا درس صدیق گلشن میں جاری ہے۔ ہمارے پیر و مرشد عباس پاشا تقریباً 35 سال سے درس دے رہے ہیں، ان کے والد علی پاشا حضرت 30-35 سال وہ بھی دیے، پھر بحرالعلوم بھی 30-35 سال حدیث شریف کا درس دیا، اور بحرالعلوم کے والد حضرت الشیخ محمد عبدالقادر صدیقی، انہوں نے بھی 30-35 سال درس دیا، اور یہ حیدرآباد کی واحد درسگاہ ہے جہاں پر مکمل صحہ پڑھائی جاتی ہے، اور پھر اس کی سند بھی دی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے کو جو چیز حاصل ہوئی وہاں سے یہ ہے کہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد میں ایک دین کا فہم آ جاتا۔ بعض کتابوں کے جو ابواب پڑھائے جاتے ہیں کورس میں، تو اس میں جتنا پڑھے اتنی معلومات رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صحہ پوری پڑھنے کے بعد میں ایک کامن سینس آ جاتا، اور الحمدللہ وہ آدمی کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا۔ بتانا یہ مقصود ہے، میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں، عربی میں لکھ لیا تھا۔ میں نے اپنے شیخ حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی کے پاس یہ کتاب کو پڑھا، اور وہ روایت کرتے ہیں ان کے والد حضرت ابو تراب علی الصدیقی سے، اور وہ ان کے والد یعنی ہمارے شیخ کے دادا حضرت الشیخ محمد عبدالقدیر صدیقی سے، اور وہ ان کے والد یعنی بحرالعلوم کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا نام الشیخ عبدالقادر الصدیقی ہے، اور وہ شاہ عبدالغنی سے، پھر وہ شاہ اسحاق سے، پھر وہ شاہ عبدالعزیز سے، پھر وہ شاہ احمد ولی اللہ الدہلوی سے۔ تو ہندوستان میں جو بھی حدیث کی سند آئی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے آئی،
اور ساروں کی سند ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جاتی ہے، پھر وہاں سے عرب کی طرف جاتی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے استاذ ابی طاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے، پھر وہ الشیخ محمد خشاشی سے، پھر وہ شناوی سے، پھر وہ شمس الدین الرملی سے، پھر وہ شیخ زین زکریا سے، پھر وہ شیخ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی سے، اور پھر وہ شیخ ابراہیم بن احمد التنوخی سے، پھر وہ عبد الاول ابن عیسیٰ ابن شعیب ابن اسحاق السجزی سے الحروی، پھر وہ ابی الحسن عبد الرحمن سے، پھر وہ ابی محمد عبداللہ بن احمد بن حموی السرخسی سے، پھر وہ ابی عبداللہ محمد بن یوسف سے، اور پھر وہ مؤلف کتاب ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن مغیرہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار سنایا ہوں، آلویز ہمیشہ سنانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد میں یہ پہلی مرتبہ درس کا آغاز ہوا، اس لیے نعمت کے طور پہ سنا دیا ہوں۔ حاضرین محترم، اس کا پہلا باب جو ہے کتاب الوحی، وحی کا بیان، وحی کیسے نازل ہوئی، وحی کے اقسام کیا ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں آئے گی۔ امام بخاری نے جو پہلا باب باندھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائے وحی کی کیفیت کیا تھی۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کا شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے یہ بات، انا اوحینا میں انڈرسٹوڈ یہ بات ہے کہ اے رسول معظم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی، جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی تھی۔ اس آیت کو لے کر امام بخاری نے جو حدیث شریف نقل کی ہے، اس میں وحی کا ذکر آیا، وحی کے لغوی معنی امام بخاری نے دوسرے الفاظ جو ذکر کیے ہیں وہ وحی ہے۔ اور وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کا معنی یہ ہے کہ اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا، پیغام پہنچانا، کلام خفی، کلام خفی یعنی چھپی ہوئی، چپکے سے بات کرنا، چھپکے سے بات کرنا، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی طرف پہنچاؤ، یعنی اللہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، یہ اس لفظ کا اصل معنی ہے۔ پھر یہ الہام کے معنی میں منحصر ہو گیا ہے۔ وحی کا شرعی معنی، اصطلاح میں وحی ان کلمات الہیہ کو کہتے ہیں۔ ایک اردو کے یا عربی کے جو الفاظ ہیں، ایک کامن میننگ رکھتے ہیں، ایک اس کے خصوصی معنی ہوتے ہیں۔ جیسا میں اس سے پہلے مثال دیا تھا ہوگا، رب کا معنی پالنے پوسنے والے کے آتے ہیں۔ یہ رب کا لفظ اللہ کے ساتھ اگر لگ جائے تو وہ رب العالمین ہوتا، سارے عالموں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہی رب کا معنی اگر ربۃ البیت کہا جائے، گھر کی نگرانی کرنے والا، تو آلویز عربی میں ربۃ البیت کا معنی ہاؤس میڈ، جو خادمہ ہوتی نا، گھر میں کام کاج کرنے خادم یا خادمہ ہوتے، اس کو بھی ربۃ البیت کہتے ہیں۔ تو یہ جو رب کا لفظ ہے، جب اس کے ساتھ لگ گیا تو اس کا معنی الگ ہو گیا، پھر اللہ کے ساتھ لگے تو اس کا معنی الگ ہوتا۔ تو وحی کا شرعی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں وحی ان کلمات الہیہ کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کی طرف القاء فرماتا ہے۔ یہ القاء یا تو اس فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دے، اور اس کا کلام سنائی دے، جو دکھائی دے اس کا کلام سنائی بھی دے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی خاص صورت میں اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانا یا بغیر مشاہدے کے اللہ کا کلام سنائی دے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اگر جبرائیل امین کلام لے آئے بھی تو وہ وحی ہے، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی فرما سکتا ہے، فرمایا ہے۔ جیسے اس کی مثال ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ وحی کیسے فرماتا ہے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا کوہ طور پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جبرائیل نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے۔ نزول وحی کی صورتیں اور اقسام، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ، یہ جو تفصیل میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ بدر الدین عینی کی بخاری کی شرح سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام قدیم کو سننا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قدیم سننا۔ کلام قدیم سننا یعنی اللہ جل شانہ کے کلام کو سننا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں ہے۔ دوسرا، فرشتے کے واسطے سے وحی کا نازل ہونا۔ تیسرا، دل میں کسی معنی کا القاء کیا جائے۔ چوتھا، سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نازل ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وحی جو سلسلۃ الجرس سے آتی تھی وہ بڑی مجھ پہ شاخ گزرتی تھی، فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو آواز آتی تھی تو اس آواز کی سختی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ وحی کے کلمات کے نازل ہونے سے پہلے یہ ایک اشارہ رہتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آ کر بات کریں۔ بعض دفعہ حضرت جبرائیل امین کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آ کر حضور سے کلام کرتے تھے، جیسا حدیث احسان ہے۔ حدیث احسان میں، کیونکہ مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس لیے تھوڑی تفصیل سے بات کر رہا ہوں میں۔ حدیث احسان جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے اور وہ شخص غیر معروف تھے، ہم میں سے نہیں تھے، مگر وہ مسافر بھی تھے۔ جب وہ مسافر تھے تو ان پر سفر کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ جو مسافر ہوتا ہے اس کے کپڑے، ہماری سمجھنے کے لیے، جو مسافر ہوتا ہے اس کے کپڑے تھوڑے سے پراگندے ہوتے ہیں، گرد و غبار ہوتی ہے، اجنبی ہے اور مسافر بھی نہیں ہے، یعنی اگر ہم میں سے ہوتا تو ہم پہچانتے اس کو، وہ غیر معروف ہے مگر مسافر بھی نہیں ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہم میں کا ہے مگر وہ ہم میں کا ہے نہیں۔ وہ آگے حضور کے پاس ذان میں تلمس طے کرتے ہوئے بیٹھ گئے حضور کے پاس، حضور کے گھٹنے مبارک پر دو ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے عرض کرنے لگے۔ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا سوال کرے، جو پوچھے میں بتاؤں گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ ادب مصطفیٰ میں خاموش تھے۔ حضور نے 2 یا 3 بار یہ الفاظ پوچھے، صحابہ ادب مصطفیٰ میں خاموش تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل تم چلے جاؤ، میرے پیارے کے جانثار ادب میں خاموش ہے، میرے پیارے کا سوال کرنا رہ جائے گا، اے جبرائیل تم جا کے سوال کرو۔ جب جبرائیل امین آئے، آگے ادب سے بیٹھ گئے، پھر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان ہو، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ پھر اسلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے، اسلام کے بارے میں بتاؤں گا آئندہ درس میں یہ حدیث تفصیل سے۔ اسلام کے بارے میں پوچھے، پھر علامات قیامت، احسان کے بارے میں پوچھے، پھر علامت قیامت کے بارے میں پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بتائی، قیامت کب آئے گی جب وہ پوچھے تو علامت قیامت حضور نے بتایا، پھر وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد حضور پوچھنے لگے، اے میرے صحابیوں جانتے ہیں یہ کون تھے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل امین تھے، تم کو سکھانے کے لیے، تم کو دین کی تعلیم دینے کے لیے وہ آئے تھے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام کبھی کبھی غیر معروف شخصیات کی حیثیت میں حضور کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور حضور سے ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 پروں کے ساتھ آتے تھے جن سے یاقوت اور موتی جھڑ رہے تھے،
اب اس کی مثال کیا ہے؟ وہ ایک مثال تو ہو گئی غیر معروف شخصیت کی حیثیت میں آتے تھے، اب یہ اپنی اصلی حالت میں حضور کے پاس کب آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے حضور جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھے، اور حضور فرمائے کہ میں نے ان کو ان کی اصلی حالت پہ دیکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی معروف آدمی کی شکل میں آنا، پہچان والے صحابی کی شکل میں آنا، تو کبھی کبھی وہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں بھی آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست بیداری میں آپ سے ہم کلام ہوا، اللہ تعالیٰ حضور سے ڈائریکٹ بھی کلام کیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے شب معراج میں پردے کی آوٹ سے کلام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے نیند میں بھی کلام فرمایا، یہ بھی ایک وحی کی کیفیت ہے۔ جیسے جامع ترمذی میں حدیث مرفوع ہے، آپ نے فرمایا میں نے اللہ جل شانہ کو بہت حسین صورت میں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محمد، ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ وہ ایک حدیث شریف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے ہم کلام ہوا حضور سے۔ اب ایک اور اس کی 10ویں قسم جو ہے، وحی کی 10ویں قسم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے۔ کئی واقعات حدیث میں آپ ہم سنے ہیں، ابھی محرم الحرام کا واقعہ، محرم الحرام کے ہمارے جلسے مجالس گزرے ہیں، جس میں آپ نے آفتاب خطابت سے بھی سنا ہوگا، میرے سے بھی سنا کہ شہادت کے دن، یوم عاشورہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عباس نے بھی دیکھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ حضور کو جب دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ یہ کیفیت آپ کی کیسے ہے؟ آپ کے چہرے مبارک اور ریش مبارک غبار آلود ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے ابھی کربلا سے آیا ہوں، اہل بیت کے خون کو جمع کر رہا تھا وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ کی طرف سے وحی فرمانا بھی شامل ہے، جیسا صحابہ نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے حق دیکھا۔ اس کی تعویلات علماء نے 2 بتائی ہے۔ ایک یہ بتائی ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور اس کی دوسری تعویل یہ بتایا کہ جس نے حضور کو دیکھا خواب میں اس نے حقیقت میں حضور کو دیکھا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا فرمائے تھے۔ تو اب یہ الگ الگ لیولز ہیں روحانی، کوئی اگر کوٹ پوائنٹ میں دیکھتا ہے، کوئی جھبے میں دیکھتا ہے، کوئی ڈیفرنٹ لباس میں دیکھتا ہے، تو یہ خیال نہ کرے کہ حضور کا لباس یہ تھا کیا، نہیں، آپ کا روحانی لیول جتنا ہے آپ کو اتنا نظر آیا، وہ ہے معنی۔ جس کا روحانی لیول جتنا ہوگا وہ ان کو اتنا نظر آئے گا، کیونکہ اب بعض ایسے ماحول ہوتے ہیں جو ہم لباس اختیار کرتے ہیں، جو ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول میں اگر مشاہدہ ہوتا ہے تو اس کو یقین زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک دوسرے ماحول کی چیز اگر لا کے بتا دی جائے تو وہ چیز اس کے پلے سے نہیں پڑتی، تو جس کا جتنا روحانی لیول ہوتا ہے اس کو اتنا نظر آتا ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جیسا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہ ایک وحی کا درجہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کے شہزادے حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی افعل، اے میرے والد آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وہاں پہ یہ بات حضرت اسماعیل نے نہیں کہا کہ اے والد آپ کو جو خواب میں دکھایا گیا نہیں فرمائے، آپ نے عرض کیا اے والد وہ کام کریے جو کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وہی خواب میں جو دکھائی دے گا وہی ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے۔ 11ویں بات وہی ہے اسرافیل،
جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ 3 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موکل رہے ہیں. حضور کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام موکل بنے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. حاضرین محترم، ابھی جو حدیث اس آیت کے بعد میں آنے والی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر فرمائے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے. سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی تھی. اس حدیث شریف میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل کرنے سے پہلے جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا جزا ملے گی. ایک دو مثالیں میں انسانی فطرت کی بتاتے ہوئے گزرتا ہوں تاکہ ہمارے سمجھ میں آسانی سے آ جائے. جمعہ کا روز ہے، غلہ ڈھکیل رہے ہیں یا چندہ جمع کر رہے ہیں تو جیب میں سے 10 کی نوٹ جو بھی نکالے، اللہ مجھ کو بھی اس نیت سے پاک صاف رکھے، آپ ہم سب کو. جیب میں سے 10 کی نوٹ نکالے یا 20-50 جس کی جیسی حیثیت ہے. آزو بازو دیکھے وہ بیچارہ نہیں نکال سکا، ہو سکتا ہے چلر نہیں ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. ہم غلے میں ڈالتے ہوئے ذرا دل میں خیال آ گیا کہ دیکھو وہ نہیں ڈالا میں ڈالا بول کے تو گیا عمل. اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھے گا اے بندے میرے لیے کیا لایا؟ بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں تیرے لیے یہ کیا. اللہ فرمائے گا کہ تیری نیت تو یہ تھی کہ دنیا والے تجھ کو یہ کہہ کے خطاب کریں تو وہی کیا، تو پھر میرے لیے کیا لایا؟ جب وہ بندہ لاجواب ہوگا تو اس کو پھر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں پہلے روایت کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس کی جیسی نیت ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا. ہمارے استاد محترم آپ آفتاب خطابت واقف ہیں سلیمان علی شاہ صاحب، آپ ہم کو بچپن میں یہ بات سکھاتے تھے، دیکھو بچوں عطر لگایا کرو. عطر لگانے کے 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ سنت ادا ہوتی اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خوشبو حاصل ہوتی. مگر لگانے کے ٹائم یہ نیت کرنا کہ یہ سنت ہے تو سنت کا بھی ثواب ملتا، خوشبو بھی حاصل ہوتی. فرمایا تو بچوں کو بچپن میں اس قسم کی تربیت دینے کی وجہ یہی سمجھ میں آتی کہ نیتیں اچھی ہونا. نیت کا معنی اور نیت کے متعلق حدیث کے دونوں جملوں کا فرق. انما الاعمال بالنیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اعمال کا مدار یعنی آربٹ یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے لاسٹ پوائنٹ تک، عمل کے ابتدا سے. اب مسجد میں جاتے ہوئے میں 10 کی نوٹ جیب میں رکھ لیا، یہ سوچ کے رکھا کہ غلہ آئے گا یا چندہ جمع کرنے کا وقت آئے گا تو یہ پیسے میں غلے میں ڈالوں گا. یہاں سے نیت شروع ہو گئی. ختم کہاں ہو رہی؟ ڈالنے کے بعد ختم ہو گئی. یہ نیت ہے اور عمل ہے. تو حاضرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اعمال کا مدار نیات پر ہے، اس کا معنی یہ ہے ہر عمل کی صحت کا اعتبار اس کی نیت سے ہوتا ہے. یعنی اگر اس عمل سے اس کا قصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور اگر اس عمل سے اس کا مقصود جنت کا حصول ہے تو اس میں بھی فضیلت ہے، اور اگر اس عمل سے مقصود دنیا کا حصول ہے تو اگر دنیا کی وہ چیز مباح ہے تو وہ کام مباح ہے، اور اگر وہ چیز ناجائز ہے تو وہ کام ناجائز ہے. حاضرین محترم، ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس اور خاص کر خانقاہوں کی تعلیم میں جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے وہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل للہ ہونا. اس لیے آپ اکثر نعتیہ کلام میں سنتے ہیں کہ مجھے جنت سے کیا لینا، اے وائز مجھے جنت سے کیا لینا وغیرہ الفاظ آتے ہیں. میرا مقصد تو اللہ جل شانہ ہے.
اس کی ایک مثال خلیفہ ہارون رشید کے دور میں پریکٹیکلی خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا اپنے محل میں کہ آج آزادی ہے، جس کو جو چاہے لے جائے۔ ہر کوئی مال و زر کی طرف، دنیا کی دولت کی طرف دوڑا، لپیٹا، لے کے جانے لگا۔ ایک باندی ہارون رشید کی آئی اور ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ باندی سے پوچھے انہوں نے کہ آئے باندی، دیکھ سب دنیا کا مال و متاع لوٹ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، تو آ کے یہاں کیوں کھڑی ہو گئی؟ وہ کہنے لگی کہ اے خلیفہ ہارون رشید، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، اختیار کرتی ہوں، جب آپ میرے ہو جائیں گے تو سب کچھ میرا ہوگا۔ یہ مثالیں پریکٹیکلی ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمارے پاس آلویز یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کا مقصود اللہ جل شانہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ مقصود ہو گیا ہمارا اور وہ مقصد ہم کو حاصل ہو گیا تو پھر جنت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ حاضرین محترم، اس حدیث کا پہلا جملہ اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے، اور دوسرا جملہ ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا۔ ثمرہ یعنی پھل، یعنی اس کا ریوارڈ۔ ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پہلے جملے میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال پر ثواب اور عذاب کا مدار ان اعمال کی نیت پر ہے۔ دوسرے جملے میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال میں مقدار کا تعین ان کی نیات سے ہوتا ہے۔ مثلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ایک عمل ہے، اگر اس میں انسان کئی کاموں کی نیت کر لے تو اس کو کئی کاموں کا ثواب ملے گا۔ مثلا وہ نیت کرے کہ راستے میں اس کو جو مسلمان ملے گا وہ اس کو سلام کرے گا، اگر اس نے پہلے سلام کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دے گا۔ اگر کوئی ضرورت مند سائل ملا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا سوال پورا کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، مسجد میں پہلے دایاں پیر داخل کرے گا اور یہ دعا پڑھے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مقصد تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو نیک اعمال اس نے کیا ہے یا کرنے کا ارادہ کر لیا، اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ حاضرین محترم، اس میں جو بات اہم بتائی گئی ہے وہ ہجرت کی تعریف۔ کیا آیا حدیث شریف میں؟ آیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو ہجرت کرے کسی عورت کی طرف کہ وہ نکاح کرے یا شادی کرے تو اس کی ہجرت اس عورت کی طرف ہوگی۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو اب یہ ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے، پھر ہجرت عورت کے لیے کیا ہے، بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین محترم، ہجرت، اس حدیث میں ہجرت کا لفظ ہے، ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے کہ یہ حدیث ایک خاص صحابی کے متعلق وارد ہوئی ہے، جس نے ام خیس، ایک عورت تھی ام خیس، اس کی خاطر ہجرت کیے تھے۔ وہ دوسری تفاسیر پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا کہ عرب جو مکہ مکرمہ میں تھے وہ صرف لڑکیاں اپنے ہی معاشرے کے لوگوں کو یا اپنے ہی خاندان قبیلے کے لوگوں میں ان لڑکیوں کا نکاح کرتے تھے۔ کوئی اجمی اگر باہر والا ہے تو اس کو لڑکی نہیں دیتے تھے۔ تو اب جو لوگ عرب عورتوں سے شادی کرنا چاہتے تھے تو وہ مدینہ چلے جاتے تھے، مدینہ جا کے وہاں پہ شادی کر لیتے تھے ان سے۔ تو یہ جو ام خیس تھے یہ مدینہ گئے تھے، تو ان سے شادی کرنے کے لیے جب انہوں نے کہا تو یہ ام خیس کہے تھے کہ میں مدینہ جاتی ہوں، تم وہاں آ جانا، ہم وہاں شادی کر لیں گے۔ تو یہ جو صحابی ہیں یہ ان کی شادی کے لیے وہاں مدینہ گئے تھے۔ تو جب صحابہ ہجرت کر کے آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو آئیے ہجرت کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی ترک کرنا، اور اس کا اصطلاح معنی ہے کافروں کے علاقے کو ترک کر کے مسلمانوں کے علاقے میں جانا۔ بات کو غور کریے، کافروں کے علاقے کو ترک کر کے، کافروں کی صحبت کو چھوڑ کے، کافروں کے ماحول کو چھوڑ کر، کافروں میں رہنے کو چھوڑ کر، کافروں کے ساتھ جس مقام پہ رہتے ہیں وہ مقام کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف جانا،
یہی دعوت آفتاب خطابت اس اسٹیج سے دیتے ہیں۔ ان کا بائیکاٹ کرو کا مطلب کیا ہے؟ ان سے ہجرت کرو، جو بد عقیدے ہیں ان سے ہجرت کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کا ہجرت کرو، ایک ہی معنی آتا ہے۔ عربی میں ہجرت کہیں گے، انگلش میں بائیکاٹ کہیں گے۔ تو یہاں پہ جو معنی بتایا گیا ہے وہ معنی یہی ہے کہ جو کافر ہیں ان کی سرزمین کو چھوڑ دینا، جو کافر ہیں ان کے ماحول کو چھوڑ دینا، جو کافر ہیں ان کی سنگتوں کو، ان کی صحبتوں کو، ان کے معاشرے کو چھوڑ کر مسلمانوں میں جانا، یہ ہجرت ہے۔ یا دارالخوف کو ترک کر کے دارالاسلام کی طرف جانا۔ اور لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہجرت کی حسب ذیل صورتیں اور اقسام ہیں، جو 5 قسمیں ہیں، میں بتا دیتا ہوں تاکہ علمی گفتگو ذہن میں رہے آپ کے۔ ابتدا میں مسلمانوں کا مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت ہے، یا جیسے اب مسلمانوں کا بھارت سے برطانیہ، امریکہ، ہالینڈ یا بعض افریقی ممالک کی طرف ہجرت کرنا، یہ بھی ایک ہجرت کی قسم ہے۔ مسلمانوں کا مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، یا بعد میں اسلام لانے والوں کا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، یہ بھی ایک قسم ہے ہجرت کی۔ تیسرا، جو شخص کافروں کے ملک میں رہتا ہو اور وہاں شعائر اسلام اور اظہار دین پر قادر نہ ہو تو اس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے۔ یا تو یہاں رہ کے جہاد کرے گا، اگر جہاد نہیں کر سکتا تو یہاں سے ہجرت کر کے چلا جانا۔ جیسے اس کی مثال دیکھیے، جیسے بھارت سے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی، یہ بھی ایک ہجرت کی قسم ہے۔ یہاں کے ماحول کو چھوڑ کر مسلمانوں کی کمیونٹی کو اختیار کیا تو وہ بھی ایک ہجرت ہوئی۔ برے کاموں کو ترک کر کے نیک کاموں کی طرف ہجرت کرنا حدیث شریف میں ہے، مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کرے، مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کرے، مہاجر وہ ہے جو برائیوں سے ہجرت کرے۔ حاضرین محترم، 5ویں قسم آخر میں، آخری زمانے میں جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو لوگ شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، پھر روئے زمین کے نیک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو لازم پکڑیں گے اور وہ روئے زمین کے برے لوگ اپنی جگہوں پر رہیں گے۔ جو برے لوگ ہیں وہ تو رہ جائیں گے، لیکن جو نیک لوگ ہیں جب وہاں فتنوں کا ظہور ہوگا تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے وہاں سے نکل کر امن کی جگہ چلے جائیں گے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، آیا ہجرت فتح مکہ کے بعد منقطع ہو گئی یا قیامت تک باقی رہے گی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہجرت فرما کر مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے اور جو صحابہ آنے کے تھے وہ آنے کے بعد میں حضور نے فرمایا تھا کہ اب اسلام میں ہجرت نہیں ہے، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، مکہ کفرستان تھا، کفرستان، لیکن جب فتح مکہ ہو گئی تو اب وہاں بھی اسلام پھیل گیا۔ تو حضور فرمائے کہ اب مکے سے ہجرت کر کے کوئی مدینہ آتا ہے تو وہ اس کی ہجرت سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کی ہجرت ہے ہجرت، لیکن جو حضور کی سنت کے مطابق حضور کے فرمان پر مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے ویسی ہجرت اب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب مدینہ آنے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ عبیدہ بن عمرو نے حضرت عائشہ سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آج کل ہجرت نہیں ہے، پہلے مومنین کو یہ خطرہ تھا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا تو وہ اپنے وطن کو اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگتے تھے، یعنی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع ہوتے تھے۔ کئی ایسے موقع آئے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکے میں تھے تکلیف دی جاتی تو حضور کے پاس آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں ایسی ایسی تکالیف دی جا رہی ہیں، تو حضور فرماتے کہ صبر کرو اے میرے چاہنے والو، صبر کرو، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اور جب حضرت ابوبکر کی خواہش پر جہاد کا حکم آ گیا، تو پھر جب ان کو جواب دینے لگے، تو یہ جو اللہ اس کے رسول کے پاس رجوع ہو جاتے تھے دین لانے کے بعد، جب ان کے ساتھ آزمائشیں ہوتی تھی، جب ان کو تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا تو یہ جواب نہیں دیتے تھے، یہ اللہ اس کے رسول کے پاس آ کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں ایسی تکالیف دی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول ان کو تیقن دیتے، ان کو تلقین صبر کرتے۔ اور جب جہاد کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ نے آیت نازل کی ہے، یہ بات کو یاد رکھیے۔ حالانکہ جہاد اسلام کا 5واں رکن ہے، فریضہ ہے، وہ فریضہ اگر فرض ہوا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی خواہش پر ہوا۔ تو ام المومنین نے فرمایا تھا کہ آج کل ہجرت کہاں ہے؟ مومنین کو یہ خطرہ تھا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا تو وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ اب مومنین جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کریں، جہاں چاہے عبادت کریں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، جہاد کا وقت آنے پر یا جہاد کے ماحول پیدا ہونے پر ہم کو نیت کرنا ہے کہ ہم جہاد کریں گے۔ جب پریکٹیکلی وقت آئے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن جو نیت کرے گا وہ پریکٹیکل بھی کرے گا، جو نیت نہیں کرے گا انہیں پریکٹیکل نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جہاد فریضہ ہے، تو نیت یہ ہونا اے اللہ جب وقت آئے گا میری استطاعت پیسے کی ہوگی تو میں پیسے سے مدد کروں گا جہاد میں، اور اگر قوت کی ہو تو میں قوت سے کروں گا، اگر زبان کی قوت میرے میں ہوگی تو میں زبان کی قوت سے بھی جہاد کروں گا۔ اس لیے نعت گو شعراء سے میں اپیل کرتا ہوں کہ بعض موقعوں پہ کیا ہر موقع پہ 1-2 اشعار ایسے پڑھنا جو جہاد کی دعوت دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جواب دینے کے جو اشعار ہے وہ 1-2 اشعار پڑھنا، وہ بھی زبانی جہاد ہے۔ تو حاضرین محترم، جہاد صبح قیامت تک باقی رہے گی اور اس کی نیت بھی باقی رہے گی، جو جیسی نیت رکھے گا ویسا۔ اب نیت کوئی کرا ہندوستان ہے وہ میجورٹی وہ لوگوں کی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، یہ وہ نیت میں ڈاواں ڈول ہو گیا تو پھر انہیں نکلیں گا کیا باہر؟ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ حاضرین محترم، ایک بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو جہاد ہوتی ہے وہ میجورٹی نہیں دیکھتے اور وہ فتویٰ نہیں لیتے، وہ جا کے نہیں پوچھتے، یہاں تک کہ بعض موقعوں پر صحابہ نے حضور سے بھی نہیں پوچھا کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو مار دیں، یہ آپ کا گستاخ ہے، صحابہ نے ایسا نہیں پوچھا ہے۔ تو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لڑتا ہے وہ فتویٰ لیتا نہ کسی سے پوچھتا انہیں، اس کا اپنی محبت کا جو معیار ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کی محبت کا معیار جو ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ باقی بات میں آئندہ کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ صحابہ کی سیرتوں میں کئی واقعات ملتے ہیں، 1-2 واقعے بتاتا ہوں۔ ایک نابینا شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں جب جا رہے تھے تو اس کی زمین تھی، اس میں سے راستہ تھا، سب جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو اپنے اصحاب سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس صاحب زمین سے اجازت لے لو کہ ہم اس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ حضور کا معیار تھا، وہ شخص نابینا تھا، اس نے حضور کی شان میں بے ادبی کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھے پہچانتا ہوتا تو یہ نہیں کہتا، ایسا کچھ فرما کے حضور گزر گئے، مگر صحابی رسول واپس آ کے اس کو مار دیے۔ اور ایک واقعہ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، ایک صحابی رسول جب حضور غزوہ احد پر تشریف لے گئے تھے تو ایک اسماء بنت مروان ایک یہودی عورت تھی، وہ اشعار کہہ کے
فتنہ پیدا کرتی تھی اور لوگوں کو اکساتی تھی کہ حضور کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ تو یہ جو صحابی رسول تھے یہ اللہ کے پاس منت مانے، نظر کرے بول کے ہے، اور وہ کہنے لگے یا اللہ جل شانہ، اگر آپ احد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت اگر واپس کر دیں تو میں یہ عورت کو قتل کر دوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو یہ نابینا شخص ہیں، نابینا صحابی ہیں، یہ اٹھے اور رات کے حصے میں اس کے گھر گئے۔ وہ عورت جس پلنگ پر یا تخت جو بھی تھا سو رہی تھی، نشاندہی کیے اور اس کو قتل کر دیے۔ اس کے بعد ایک سوال کرنے والا ہوں میں، ہمیشہ یہ واقعہ بیان کر کے ایک سوال کرتا ہوں میں، غور کریے۔ نابینا شخص اپنے گھر سے نکلے، وہ اسما بنت مروان جو یہودی عورت تھی اس کے گھر کی طرف گئے، گھر میں داخل ہوئے، اس جگہ پہنچے جہاں وہ عورت سو رہی تھی اور اس کو خنجر مار کے ہلاک کر دیے۔ پھر واپس آئے، فجر کی نماز میں حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائے۔ اس کے بعد حضور تک اطلاع آ گئی کہ وہ عورت کو قتل کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کو جو قتل کیے ہے؟ یہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کا قتل کیا ہے، جو حکم آپ فرماتے ہیں آپ حکم فرمائیے، میں قبولنے تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس نے رات اللہ اور اس کے رسول کی نصرت میں کاٹی ہے تو وہ ان کو دیکھے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے واہ واہ اے عمیر ابن عدی، تم نے کیا کام کیا ہے؟ آئے نابینا شخص کا لفظ استعمال کیے انہوں کہ تم نے کیا کام کر دیا ہے، واہ واہ کہنے لگے۔ تو حضور فرمائے کہ آئے عمر انہیں نابینا نہ کہو، یہ تو بصیرت والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت عمر کے اس جملے میں لوگوں کے لیے ایک سوال ہے، واہ واہ اے عمیر ابن عدی، تم نے نابینا ہو کے کیا کام کر دیا؟ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نابینا صحابی ہونے کے باوجود کس نے ان کو اس گھر کی راہ بتائی؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ صحابی رسول کو اس عورت کی جگہ بتائی؟ پھر یہ صحابی ہیں، اللہ کا خوف تو ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو شک نہیں ہوا کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور ہے۔ ان کو شک یہ نہیں ہوا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، ان کو شک یہ نہیں ہوا کہ یہ عورت ہے یا بچہ ہے۔ تو وہ کون سی چیز تھی جس نے دلالت کی یہ صحابی رسول کو وہاں تک، پھر اس عورت کی دلالت کی، اور جب وہ مارے تو مطمئن ہو کے واپس آئے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ محبت رسول تھی۔ محبت رسول میں غلطی نہیں ہوتی۔ محبت رسول میں لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول کو اللہ تک پہنچا دیے، ارے نہیں، ہمارا تو یہ ماننا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات گرامی ہے تو وہ آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔